لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے سلسلے فرشتوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے پچھلے سلسلے میں پوچھا گیا سوال اور اس کا جواب اور درست جواب ہمیں ارسال کرنے والوں کے نام ملاحظہ کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ جو باطنی گناہ یا نیکیاں انسان کرتا ہے اس کا علم کرامن کاتبین کو کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس سوال کا درست جواب یہ ہے کہ جب انسان باطن میں کوئی گناہ یا نیکی کرتا ہے تو اگر نیکی کی ہے تو خوشبو کے ذریعے سے اور گناہ کیا ہے تو بدبو کے ذریعے سے فرشتوں کو اس کی نیکی یا گناہ کا علم ہو جاتا ہے۔ آئیے درست جواب دینے والوں کے نام ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درست جواب دینے والوں کے نام سماعت کیجیے۔ اسلامی بہن مرکز الاولیاء لاہور بنت وزیر شاہ باب المدینہ کراچی، اسلامی بہن ڈیرہ اسماعیل خان شکیل اتاری جھنگ عامر قادری باب المدینہ کراچی، دانش احمد خان ہند اصغر اتاری میاں والی بنت عابد اتاریہ مرکز الاولیاء لاہور، احمد اتاری رحیم یار خان محمد خلیل، اسلامی بہن محمد عدنان اتاری کلیم اللہ جنجون شریف، فیضان میاں والی عبدالعظیم رضا اتاری، محمد رضوان اتاری شیخو پورا، کامران قمر راول پنڈی، اسلامی بہن عمر کوٹ، غلام سرور مصطفیٰ آباد، محمد یاسر عمر میاں والی، علی قادری، وقاص علی گجراوالا، محمد سلمان اتاری سردار آباد، محمد شاہد بہاولپور، عدیل احمد اتاری شیخو پورا، محمد شاہزیب ڈیرہ غازی خان، عدیل فواد اتاری ہری پور، دانش احمد خان ہند۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کچھ کرامن کاتبین یعنی نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے بارے میں، اور آج ہم آپ کو کرامن کاتبین ہی کے بارے میں کچھ مزید معلومات اور احادیث بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ ہمارا سلسلہ ملاحظہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ہوگا بہت اضافہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے ویسے ہی اعمال لکھتے رہو جو وہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے موت یا صحت دے دوں۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بندہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ نیک اعمال جو حالت صحت میں کیا کرتا تھا وہ نہیں کر پاتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ جو یہ اعمال صالحہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، تب بھی مسلسل اس کے ان نیک اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو بائیں طرف کے یعنی گناہ لکھنے والے فرشتوں کو وہی فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اپنی تکالیف میں سے ایک تکلیف میں مبتلا کیا ہے، اگر میں نے اس کی روح قبض کر لی تو اسے معاف کر دوں گا، اور اگر عافیت دی تو جب یہ حالت صحت میں بیٹھے گا تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی اس کا جو مرض ہے اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اچھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہم آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ جو اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں کرامن کاتبین، ان کو بعض اوقات اس شخص کی وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ جی ہاں،
اب ہم نے غور کرنا ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی وہ معاملات یا وہ اعمال تو نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے کرامن کاتبین کو تکلیف یا اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہو۔ چنانچہ آئیے ہم آپ کو چند روایات سناتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو وضو میں خلال کرنے والوں کو، مبارک ہو طعام میں خلال کرنے والوں کو۔ وضو میں خلال کرنے کا معنی یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا۔ اور طعام میں خلال یہ ہے کہ کوئی چیز کھانے کی دانتوں میں رہ جائے اس کو صاف کرنا، کیونکہ یہ ان دونوں فرشتوں کو زیادہ تکلیف دہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے دانتوں میں کوئی چیز کھانے کی دیکھیں جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پیارے پیارے مدنی منوں، بالخصوص آپ کو تو اس پر بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد خلال کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب کھانا کھا لیں تو سنت کی نیت سے اچھی طرح سے خلال کر لیا کریں تاکہ فرشتوں کو ہماری وجہ سے تکلیف اور اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کوئی چیز کھانے کی انسان کے دانتوں میں رہ جائے یا رہ کر بدبو پیدا کر دے تو اس سے کرامن کاتبین کو اذیت ہوتی ہے، اور یہ بات بہت عام ہے، چاہے نماز کی حالت میں ہو یا نماز سے باہر۔ یہی حال حقہ نوشی، تمباکو کا استعمال، اور سگریٹ اور پان جس میں تمباکو یا اس طرح کی چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے۔ یوں ہی کچا پیاز، غرض یہ منہ میں ہر طرح کی بدبو اور مکروہ یعنی نفرت والی چیز سے کرامن کاتبین کو اذیت پہنچتی ہے۔ اسی لیے منہ کو ہر وقت صاف ستھرا بلکہ خوشبودار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امیر اہل سنت کا اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت رسالہ ہے جس کا نام ہے مسجدیں خوشبودار رکھیے۔ یاد رکھیے یہ تو تعلق فرشتوں کا تھا، بلکہ بعض اوقات تو مسجد کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ اس کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ مسجدیں خوشبودار رکھیے، ضرور ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت ہی اضافہ ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے منہوں کو انگلیوں کے ذریعے یا مسواک کے ذریعے صاف رکھو، کیونکہ یہ منہ دونوں کرامن کاتبین یعنی محافظ فرشتوں کی نشست گاہ ہیں۔ ان کی سیاہی انسان کا تھوک ہے اور ان کا قلم انسان کی زبان ہے، اور فرشتوں پر دانتوں میں باقی رہنے والے طعام سے زیادہ کوئی چیز تکلیف دہ نہیں ہے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فرشتوں کے جو کرامن کاتبین ہیں ان کے رہنے کا مقام کیا ہے؟ یہ انسان کی داڑیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو اتنا لطیف بنایا ہے کہ یہ انسان کی داڑوں میں رہتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی حمام میں بغیر تہبند کے داخل ہو اس پر کرامن کاتبین لعنت کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بڑی اہم ترین بات ہے کہ کرامن کاتبین اس شخص پر لعنت کر رہے ہیں، کس پر؟ جو حمام میں بغیر تہبند کے داخل ہو۔ مزید اس کی وضاحت سنیے، مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ پر بغیر پردے کے غسل کرنا جہاں سے لوگ اس کا ستر دیکھتے ہوں یا دیکھ سکیں، تو جن اعضاء کو دیکھنا لوگوں کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، ان کا لوگوں پر ظاہر کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو دیکھنے والے کو جس طرح گناہ ملے گا، اسی طریقے سے جو شخص ان اعضاء کو ظاہر کر رہا ہے اور بد نگاہی کروانے کا سبب بن رہا ہے اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ سوئمنگ پول کے اندر نہاتے ہیں اور وہاں پر سوئمنگ کا لباس جو ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس سے انسان کا ستر عام طور پر کھلا رہتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توجہ کرنی چاہیے، جہاں پر بڑے اسلامی بھائیوں کو تو بالخصوص توجہ کرنی ہے، وہی ہمیں اپنے بچوں کی بھی عادت بنانی چاہیے۔ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بغیر کپڑے پہنے گھر میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ ان کی عمر 2 سال ہے، 3 سال ہے، وہ چھوٹے ہیں۔
ابھی بالغ نہیں ہیں، شریعت کے احکامات کے مکلف نہیں ہیں، لیکن ہمیں ان کی عادت کرنی چاہیے کہ یہ برہنہ گھروں میں بھی نہ رہیں اور گھروں میں بھی بغیر کپڑوں کے نہ رہیں، اور اسی طرح سے کوئی بھی ایسی حالت اختیار نہ کریں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو بد نگاہی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس سے ہمارے جو فرشتے ہیں ان کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص آپ نے ابھی توجہ کرنی ہے، ہم آپ کو ایک بہت ہی معلوماتی بات بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے اور جن کے بارے میں ہم بیان سن رہے ہیں، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ یہ بڑا اہم ترین سوال، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو ابھی معلومات بھی دینے جا رہے ہیں کہ وہ فرشتے کہاں جاتے ہیں انسان کا انتقال ہونے کے بعد۔ چنانچہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، کرامن کاتبین عرض کرتے ہیں، اے رب ہمارا کام تو ختم ہو گیا، وہ شخص دار اعمال یعنی دنیا سے نکل گیا، اجازت دے کہ ہم آسمان پر آئیں اور تیری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے آسمان بھرے ہیں عبادت کرنے والوں سے، تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ عرض کرتے ہیں الہی ہمیں زمین میں جگہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری زمینیں بھری ہیں عبادت کرنے والوں سے، تمہاری کچھ حاجت نہیں۔ عرض کرتے ہیں الہی پھر ہم کیا کریں؟ اب سماعت کیجئے گا۔ عرض کرتے ہیں الہی پھر ہم کیا کریں؟ ارشاد ہوتا ہے میرے بندے کی قبر کے سرہانے، یعنی جس کے ساتھ یہ متعین تھے نا، جن پر ان کی ذمہ داری تھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کی قبر کے سرہانے قیامت تک کھڑے رہو اور تسبیح اور تقدیس کرتے رہو اور اس کا ثواب میرے اس بندے کو بخشتے رہو۔ دیکھا پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں، نفلی عبادات ہیں، فرض عبادات ہیں، تو وہ نفلی اور فرض عبادات کر کے، نمازیں پڑھ کے، تسبیحات پڑھ کر اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، اجتماعات میں شرکت کر کے، آپ ان تمام نیک اعمال کا ثواب اپنے مرحومین کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی نیک عمل کریں، ایصال ثواب زندوں کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن بالخصوص مردوں کو اس کی بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود تو کوئی نیک عمل کر نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھروں میں سے جن مسلمانوں کا انتقال ہو گیا، والدین کا انتقال ہو گیا ہے، دادی دادا کا، نانی نانا کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے پڑوسیوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، بلکہ ہمیں تو چاہیے، امیر اہل سنت کے شجرہ قادریہ عطاریہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ روزانہ آپ کو وہ فاتحہ اور ایصال ثواب کر دینا چاہیے، باقاعدہ اس کے اندر پورا طریقہ کار لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے مطابق ایصال ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کو کر دیں، تاکہ اس کی برکتیں ہمیں بھی حاصل ہو سکیں اور انہیں بھی حاصل ہو سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرامن کاتبین بھی جب انسان انتقال کر جاتا ہے، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ایک اور روایت بتاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جس شخص کی روح قبض ہوتی ہے وہ اس وقت تک فوت نہیں ہوتا، جس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، وہ اس وقت تک انتقال نہیں کرتا جب تک اپنے اعمال لکھنے والے دونوں فرشتوں کو نہ دیکھ لے۔ یعنی جو فرشتے آپ کے ساتھ زندگی بھر رہے، عمر بھر آپ کے ساتھ جو فرشتے رہے، آپ کے اعمال کو لکھتے رہے، ہم نے زندگی میں تو ان کو نہیں دیکھا، لیکن انتقال سے پہلے پہلے انسان ان کو ضرور دیکھ لیتا ہے۔ اگر وہ اطاعت گزار اور نیک ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہماری طرف سے اچھا بدلہ دے، تو نے کئی اچھی مجلسوں میں ہمیں بٹھایا، کئی اچھے اعمال کے وقت ہمیں حاضری کا موقع دیا۔ اور اگر فاجر ہو تو کہتے ہیں اللہ تمہیں ہماری طرف سے اچھا بدلہ نہ دے، تو نے ہمیں کئی بری مجلسوں میں بٹھایا اور ہمیں کبھی کلام سنایا، اور اس وقت مردہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھا پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
ہمیں گناہوں کی جگہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں بری مجلسوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، فرشتوں کو ہمارے ساتھ وہاں پر آنا پڑتا ہے، اور فرشتوں کو اس سے اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں فیضان مدینہ میں شرکت کرتے ہیں، یا ہفتہ وار جو مسجد اجتماعات ہوتے ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں، یا دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا معمول ہے، یا پھر آپ بالغان کے مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، یا پھر آپ الحمدللہ مسجد درس، چوک درس میں شرکت کرتے ہیں، چوک درس دیتے ہیں، چوک درس سنتے ہیں، مسجد درس دیتے ہیں، مسجد درس سنتے ہیں، سنتوں پر بیان کرتے ہیں، سنتوں پر بیان سنتے ہیں، مدنی چینل کے آگے بیٹھ کر مدنی چینل کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، یہ جتنے بھی نیک اعمال ہم کر رہے ہیں وہ فرشتے اس سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہماری طرف سے اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن اگر گناہگار شخص ہے، اگر برے کام کرنے والا ہے، بری صحبتوں میں بیٹھنے والا ہے، بری مجلسوں میں بیٹھنے والا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہماری طرف سے اچھا بدلہ نہ دے، تو نے ہمیں کئی بری مجلسوں میں بٹھایا، ہمیں برا کلام سنایا، اور ان تمام معاملات کے وقت مردہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان باتوں کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آتے رہتے ہیں، یہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری وہ اوپر کو چلے جاتے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے جب انہیں چھوڑا تو ابھی وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، یعنی جب وہ آتے ہیں تو عصر کی نماز کے وقت آتے ہیں، اور جاتے ہیں تو فجر کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کامل وضو کر کے مسجد میں آئے اور نماز کا انتظار کرے، دیکھیں زیادہ بہتر اور زیادہ ثواب اور افضل تو یہ ہے کہ آپ گھر سے وضو کر کے جایا کریں، آپ کو ہر قدم پر نیکی ملتی ہے اور اس کی برکتیں ہمیں زیادہ ملتی ہیں، تو اسی لیے کوشش یہ فرمایا کریں جب مسجد میں جائیں تو باوضو ہو کر جائیں، وضو کر کے جائیں، اس کا ہمیں زیادہ ثواب اور فضیلت حاصل ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص کامل وضو کر کے مسجد میں آئے اور نماز کا انتظار کرے تو اس کے فرشتے یعنی کرامن کاتبین اس کے مسجد کی طرف آتے ہوئے اٹھنے والے ہر قدم کی عوض 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اور بیٹھ کر انتظار کرنے والا نماز پڑھنے والے کی طرح ہے، اور اسے گھر سے نکلتے ہی لوٹنے تک نمازی ہی شمار کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر بڑی ہے، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں باوضو جائیں، مسجد میں کچھ دیر پہلے چلے جائیں، سنت قبلی ادا کریں، پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کریں، اس کی انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں بھی نصیب ہوں گی، اور کرامن کاتبین بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح سے ہمیں دیگر لوگوں سے حیا کرنی چاہیے، یوں ہی ہمیں کرامن کاتبین سے بھی حیا کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بے پردگی سے منع فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں کرامن کاتبین سے حیا کرو جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، وہ تم سے علیحدہ نہیں ہوتے مگر چند ضرورتوں کے وقت، ان میں سے ایک قضاء حاجت کے وقت یا پھر غسل کرتے وقت، کیونکہ ان اوقات میں انسان کو کپڑے وغیرہ اتارنے کی حاجت پیش آتی ہے، لہذا فرشتے اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں میں تاخیر کرنا کرامن کاتبین پر گناہ گزرتا ہے۔ اس کی وجہ ارشاد فرمائی کیونکہ دن کے کرامن کاتبین اور ہوتے ہیں اور رات کے اور
اور چونکہ دن کے فرشتے مغرب کی نماز کو انسان کے کامل طور پر ادا کرنے کے بعد آسمان پر چڑھتے ہیں، اس لیے اگر مغرب کی 2 سنتوں میں تاخیر کی گئی تو یہ ان فرشتوں پر بھاری ہو جاتی ہیں، لہٰذا مغرب کے فرض ادا کرنے کے بعد ان سنتوں کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کرامن کاتبین انسان کی تعظیم بھی بہت کرتے ہیں، اس کا ادب بھی بہت کرتے ہیں؟ جی ہاں، آئیے ہم آپ کو روایت سناتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مشہور محدث اور فقیہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی قرآن پاک کا ختم کرتا ہے تو کرامن کاتبین فرشتے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان قرآن ختم کر لیتا ہے تو یہ جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین اس قدر خوش ہوتے ہیں، اس قدر راضی ہوتے ہیں کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیتے ہیں، اور حالت طہارت میں جو بستر پر آئے تو اس کے ساتھ فرشتہ پیار کا اظہار کرتا ہے۔ کیسے؟ آئیے روایت سنتے ہیں۔ چنانچہ ابو صالح حنفی تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان حالت طہارت میں اپنے بستر پر لیٹتا ہے، دیکھیں مدنی انعام بھی ہے، باوضو سونے والا مدنی انعام ہے نا، تو مدنی انعام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی یہ برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو مدنی انعامات میں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی انعامات پر پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان حالت طہارت میں اپنے بستر پر لیٹتا ہے، فرشتہ اس کے جسم پر اپنا رحمت بھرا ہاتھ پھیرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سلسلے کے آخر میں آپ کو کفریہ کلمہ فرشتوں کے متعلق بتایا کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کو اس حوالے سے ایک حکایت سناتے ہیں جو ہم نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نامی امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب سے لیا ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت نقل فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار کسی جلسے میں تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن منچ پر تشریف فرما تھے۔ ایک شعلہ بیان مقرر نے خفیہ پولیس کو مخاطب کرتے ہوئے جوش خطابت میں کہہ دیا، اگر حکومت کے کرامن کاتبین موجود ہیں تو لکھ لیں کہ یوں یوں یوں، دیش دیش دیش۔ یہ سنتے ہی حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً اس کو ٹوکا اور توبہ کرنے کا حکم دیا۔ اس پر اس مقرر نے فوراً بیان روک کر علل اعلان توبہ کی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ٹوکنے کا سبب یہ تھا کہ مقرر نے گورنمنٹ کی خفیہ پولیس کو معاذ اللہ کرامن کاتبین یعنی بندوں کے اعمال لکھنے والے بزرگ اور معصوم فرشتوں کے نام کے ساتھ موسوم کر دیا تھا۔ تو دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے کہ علماء کرام کی ان شرعی مسائل پر کیسی گرفت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی گفتگو میں ایسی باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے ہمارا معاذ اللہ ایمان ضائع ہو جائے اور ہمارا ایمان ضائع ہونے کا سبب وہ بن جائے۔ اسی لیے ہمیں گفتگو بہت احتیاط سے کرنی چاہیے، حتی الامکان اپنی زبان کا قفل مدینہ لگا کر رکھنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا سلسلہ کرامن کاتبین کے بارے میں۔ آئیے ہم آپ سے اسی سلسلے میں سے ایک سوال پوچھتے ہیں، آپ نے اس سلسلے کے اختتام پر اس کا جواب ہمیں ارسال کرنا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ جب انسان قرآن پاک ختم کر لیتا ہے تو کرامن کاتبین اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب ابھی سلسلے کے اختتام پر آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں، ای میل ایڈریس دیکھ رہے ہیں، اس پر ہمیں فوری طور پر ارسال کیجئے۔ ممکنہ صورت میں انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں آپ کا نام مدنی چینل کی اسکرین پر پیش کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے